بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن کی زبان بندی کے لیے، کسی دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اور دشمنی پر آیا ہوا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ساس ہو، رشتہ توڑوانے کے حوالے سے کوئی بھی آپ سے دشمنی مول لے رہا ہو، مختصر سا عمل ہے، آپ نے کرنا ہے۔ اس کی ترتیب سن لیجیے، سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ زبان بندی کا ہمارا آج کا عمل ہے، کوئی بھی آپ کے خلاف شرارت کرتا ہے، آپ کے خلاف لوگوں کے کان بھرتا ہے، خاص طور پہ گھروں میں یہ چیزیں بہت کامن ہیں کہ ساس اپنے بیٹے کے کان بھر رہی ہوتی ہے آپ کے خلاف، اور اسی طرح رشتوں میں ناچاکیاں اور بہت کچھ ہو رہا ہے ان غیبتوں کی وجہ سے، ان چغلیوں کی وجہ سے۔ خیر، عمل کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ ہمارا زبان بندی کا عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف 3 دفعہ کرنا ہے، 3 دن میں کر لیں۔ اس عمل کی مدت 3 دن ہے۔ بات کی جائے اس عمل کے وقت کی، تو اس عمل کا وقت جو بہترین ہے وہ عصر کی نماز کے بعد ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ وقت فارغ نہ ہو، یعنی آپ اس وقت میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کوئی اور وقت اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن پھر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر پہلے دن یا پہلی مرتبہ آپ عصر کے بعد اس عمل کو کریں، تو دوسرے اور تیسرے دن بہتر ہے کہ 3 دن میں اس عمل کو کریں۔ 3 دن یعنی 72 گھنٹے، اور ان 72 گھنٹوں میں آپ کو واضح طور پہ فائدہ محسوس ہوگا۔ یہ دشمن کے لیے وظیفہ بھی ہے، تو واضح طور پہ آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ 2 بیسک انسٹرکشنز ہیں اس میں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے نماز کی پابندی، اور دوسرا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں گے تو اللہ رب العزت اس کو آپ کے لیے بہت آسان فرما دیں گے، اور آپ کے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس عمل کی بیسک ترتیب کے متعلق، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے آپ کو اس عمل کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کیا جائے، اور قبلہ رو ہو کر اس عمل کو کیا جائے، اور باوضو اس عمل کو کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ مصلی پر دوزانوں بیٹھ کے عمل کریں۔ نہیں بیٹھ سکتے چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، مصلی پہ بیٹھ نہیں سکتے کرسی پہ بیٹھ جائیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور جب بھی کوئی آپ وظیفہ کرنا چاہیں تو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے لازمی پڑھا کریں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے لازمی آپ پڑھا کریں، اگر محسوس صیام میں نہ ہو۔ اس سے عمل کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل امر، کوئی مشکل وقت آتا، کوئی پریشانی آتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو یہ کچھ بیسک انسٹرکشنز تھی۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، یہ 3 دن یا 3 مرتبہ کرنا، 3 مرتبہ ہی ہے، 3 دن میں کر لیں یا 3 نمازوں میں کر لیں۔ تو وقت عصر کی نماز کے بعد ہے۔ اگر آپ اس وقت نہ کر سکتے ہوں تو پھر آپ جو وقت ڈیسائیڈ کریں گے روزانہ اسی ٹائم پہ کرنا ہے۔ نماز کی پابندی اور گناہوں سے بچتے ہوئے صرف 72 گھنٹے آپ اس عمل کو کر لیں گے تو آپ کا مسئلہ انشاءاللہ ضرور حل ہو جائے گا۔ مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر باوضو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا۔ یہ ساری عمل کی ترتیب تھی، عمل کو کرنے کا وہ چیزیں جن سے عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اب عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیے، مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ نے نماز نہیں بھی پڑھنی، مصلی پر بیٹھ کے جیسے بھی آپ وظیفہ کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ اب آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، سر کو جھکا لینا ہے، اور آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، الفاظ کی درست ادائیگی کے ساتھ۔ اور درست ادائیگی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے میں اس کی ترتیب ساری لکھ دیتا ہوں۔ 10 بار آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے،
اور پھر آپ نے 10 منٹ کم از کم دعا کرنی ہے۔ دعا کے بعد 10 بار پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ بس عمل مکمل ہو گیا۔ ترتیب سن لیجیے، 10 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، پھر 10 منٹ آپ نے کم از کم دعا کی، اس کے بعد پھر دوبارہ 10 منٹ آپ نے سارا مکس ہو رہا ہے۔ اصل میں حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابی جب تم اللہ سے مانگو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، یہ سورۃ الکوثر وہ عظمت اور بڑائی ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، تو کم از کم 10 مرتبہ ہم نے سورۃ کوثر پڑھی ہے، تو 10 مرتبہ کم از کم درود پاک تو ہونا ہی چاہیے، تو کم از کم 10 بار ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد جو چاہو مانگ لو، تو 10 مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھا، اور پھر ہم نے اللہ سے دعا کر لی۔ اب نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے، دوسری حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو، وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ اس لیے آخر میں پھر 10 مرتبہ آپ نے درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر آپ واضح اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ مزید اس میں کسی قسم کی میں نے سارا عمل بتا دیا ہے سورۃ الکوثر کا، اور انشاءاللہ دشمن سے نجات کے لیے، دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے، جب آپ سورۃ کوثر پڑھے ہوں، تو آپ نے اس بندے کو تصور میں رکھنا ہے۔ آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، میں نے پہلا حصہ جو انسٹرکشنز کا ہے وہ میں کر رہا ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کے بعد میں وظیفہ کا وہ حصہ وہ آپ کے سامنے شو کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورۃ کوثر پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں وہ بندہ ہو جو آپ کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، وہ آپ کی ساس ہے، وہ آپ کی نند ہے، وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ہے جو آپ کے خلاف چغلیاں لگاتا ہے، آپ کی غیبت کرتا ہے، اور لوگوں کو آپ کے خلاف جو ہے نا وہ بھڑکاتا ہے، کسی بھی طرح سے آپ کو تکلیف اور اذیت دینے کا باعث بن رہا ہے، آپ اس کے لیے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ سورۃ کوثر آپ پڑھیں گے، اور سورۃ کوثر کا مقصود اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، اور اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اور اس کے بعد دعا کم از کم 10 منٹ۔ اب 10 منٹ دعا کیسے ہوگی؟ آپ کو نہ سمجھ آئے نا، ایک منٹ دعا کریں ہماری بس ہو جاتی ہے، نہ سمجھ آئے تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اور اللہ رب العزت کے جو احسانات ہم پر ہیں ان کا شکر ادا کرنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو ایک تو احساس ہوگا میرے اللہ کی کتنی زیادہ مجھ پر نعمتیں ہیں، ہم گن تو نہیں سکتے، جتنا زیادہ ہو سکے ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اپنے مسئلہ کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ 3 دن کے اندر اندر آپ نے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کرنا ہے، ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کا مسئلہ پہلے دن حل ہوا، دوسرے دن حل ہوا یا تیسرے دن حل ہوا۔ 72 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔